السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم زبان سے ادا ہونے والے حروف سیکھ رہے تھے، حروف لسانیہ۔ سارے کے سارے ہم نے زبان سے ادا ہونے والے حروف اکثر ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب صرف 3 حروف رہ گئے ہیں جو زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، زبان کے کنارے سے۔ میں ایک دفعہ پیچھے پھر دہرائی جو پڑھا ہے، تھوڑا سا میں سسری طور پہ تھوڑا جلدی دہرائی کرتا ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں نقشہ بیٹھ جائے۔ پہلے ہم نے گلے سے ادا ہونے والے حروف پڑھے، 6 حروف تھے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ پھر ہم نے زبان سے ادا ہونے والے حروف پڑھے جس میں زبان کی جڑ سے قوف، کاف ادا ہوتے ہیں، زبان کی درمیان سے 3 حروف جیم، شین، یا۔ پھر زبان کے درمیانی کنارے، زبان کی درمیانی کنارہ جب اوپر کی داڑھوں سے لگتا ہے، ایک حرف ادا ہوتا ہے، طود۔ اس کے بعد زبان کی نوک سے جو 9 حروف ادا ہوتے تھے وہ بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں، تا، دال، طا، ثا، دال، ظا، اور زا، سین، صاد۔ زا، سین، صاد نیچے والے دانتوں سے، اور جو پہلے تا، دال، طا، ذا، دال، ثا، ظا، یہ اوپر والے دانتوں سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی تھی پہلے۔ اب زبان کی جو ایک سائیڈ، ایک طرف ہے زبان کا کنارہ، نوک کے بالکل ساتھ، زبان کی نوک کے بالکل ساتھ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، لام، نون، را۔ کون سے حروف ہیں؟ لام، نون، را۔ آج جو ہم مخرج پڑھ رہے ہیں وہ ایک لام کے بارے میں ہے، ایک نون کے بارے میں، ایک را کے بارے میں ہے۔ آپ جب ان کے مخارج پہ جائیں گے تو آپ کو اکثر ملے گا، کچھ کتابوں میں آپ کو ملے گا لام کا علیحدہ مخرج ملے گا، نون کا علیحدہ مخرج ملے گا، را کا علیحدہ مخرج ملے گا، اور کچھ کتابوں میں آپ کو ان تینوں کا ایک ہی مخرج ملے گا۔ مطلب کلوز بالکل تینوں حروف ایک ہی جگہ کے کلوز ادا ہونے کی وجہ سے ان تینوں کے مخرج ایک ہی بنا دیا گیا۔ اس لیے لام، نون، را کو میں بھی اس مخرج کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ تینوں کا مخرج ایک ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ اب ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ سامنے والے اوپر کے دانتوں کے ساتھ والے دانتوں کی جڑ سے۔ ایک دفعہ پہلے سمجھ لیں کہ ثنایا اولیاء کے ساتھ والے جو دانت ہیں، رباعیات اور انیاب، یہ دانت ہیں اوپر کے، جو اوپر کے دانت ہیں ثنایا اولیاء کے ساتھ والے دانتوں، جو سامنے کے جو 2 فرنٹ ٹیتھ جو ان کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ والے جو دانت ہیں، ان دانتوں کی جڑ کے ساتھ جب آپ زبان کا کنارہ لگاتے ہیں تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، لام، نون، را۔ تو مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور سامنے کے 2 دانتوں کے ساتھ والے دانتوں کی جڑ سے، یا آپ یہ کہیں زبان کا کنارہ ثنایا اولیاء کے ساتھ والے دانتوں کی جڑ سے، یا آپ یہ کہیں زبان کا کنارہ رباعیات اور انیاب کی جڑ سے۔ یہ رباعیات اور انیاب وہ دانت ہیں جو ثنایا اولیاء کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر کے دانتوں کو، اوپر نیچے کے دانتوں کو رباعیات اور انیاب، ٹھیک ہے، تو ان کو کہتے ہیں رباعیات، ٹھیک ہے، تو یا انیاب۔ اوپر کے جو رباعیات اور انیاب ہیں ان کی دانتوں کی جڑ سے جب آپ لام، نون، را لگاتے ہیں، زبان کی جڑ لگاتے ہیں، زبان کا کنارہ جب لگتا ہے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، لام، نون، را۔ اور اس کے بعد اب میں زیادہ اس کی ڈیٹیل بھی نہیں جاتا کیونکہ یہ ادا کرنے میں آسان ہے، لام، نون، را آسانی سے ادا ہوتے ہیں، پر را کو ادا کرنے کے لیے آپ نے اس کو موٹا کرنا ہے۔
اس لیے میں اب زیادہ ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، اور اتنا مشکل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد حروف شفویہ، اب زبان سے جتنے بھی حروف تھے وہ سارے کے سارے مکمل ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا زیادہ حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں، حروف لسانیہ جن کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ کتنے حروف بنتے ہیں آپ کاؤنٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ 2 زبان کی جڑ سے، قوف کاف، اور 3 حروف زبان کے درمیانی کنارے سے، 1 حرف وہ زبان کے درمیانی کنارے اوپر کی داڑھوں سے ضاد، اور پھر 3 حروف زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے، پھر 3 حروف زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے سے، پھر 3 حروف زبان کی نوک ثنایا سفلی کی جڑ سے یا کنارے سے، اور پھر 3 حروف زبان کی کنارے اور اوپر کے دانتوں کے ساتھ والے دانتوں کی جڑ سے۔ یہ ٹوٹل 15 حروف بنتے ہیں، 18، یہ 3 آج کے ملا کے 18 حروف بن گیا جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، کچھ جڑ سے، کچھ درمیان سے، کچھ کنارے سے، کچھ نوک سے۔ تو اس لیے یہ سارے کے سارے ایک پورا زبان سے ادا ہونے والے حروف جتنے بھی تھے وہ سارے آپ نے یاد کرنے ہیں، جنہیں حروف لسانیہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے حروف حلقی ہیں جو 6 ہیں، اور یہ حروف لسانیہ 18 ہیں۔ 6 اور 18 کتنے ہو گئے؟ 24 ہو گئے، اور ٹوٹل حروف ہیں 29، اور 4 حروف رہ گئے ہیں جو حروف شفویہ ہیں۔ 24 میں 4 ڈالیں گے تو 28 ہو جائیں گے، اور ایک حرف ہے الف جس کا مخرج نہیں ہے، کیونکہ الف پڑھنے میں وہ جب آتا ہے تو وہ ایک ہوا کے ایک آواز ہوتی ہے، اس آواز کا مخرج نہیں ہوتا، ایک حرف نہیں بنتا، وہ جب پڑھنے میں آتا تو ماں، تو یہ میم کے حرف کے ساتھ یہ اس کا مخرج کنورٹ ہو جاتا ہے، اس لیے الف کا مخرج نہیں ہے۔ تو 28 حروف کا مخرج جو ہے کہ 24 حروف کا مخرج آپ نے پڑھ لیا ہے، مخارج پڑھ لی 24 حروف کے۔ اب 4 رہ گئے ہیں، جن چاروں میں سے انشاءاللہ ان چاروں کا جو مخرج ہے حروف شفویہ ہے میں آپ کو اگلی کلاس میں بتا دوں گا۔ حروف شفویہ جو ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے، انشاءاللہ وہ میں آپ کو اگلی کلاس میں بتا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔